بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے شفاعت کا بیان شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے احکام میں کوتاہی اور خلاف ورزی کی وجہ سے جنت کے مستحق نہیں ہو پائیں گے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام اور حضرات علماء اور شہداء اور دوسرے نیک لوگوں کی شفاعت سے، سفارش سے وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ قیامت میں شفاعت بھی اللہ جل شانہ قبول فرمائیں گے، اور اس سے ایمان والوں کو بڑا نفع پہنچے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے: انبیاء کرام علیہ السلام، پھر علماء، پھر شہداء۔ شہداء شہید کی جمع، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مارے گئے۔ لیکن شفاعت وہی کر سکے گا جسے اللہ رب العزت کی طرف سے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی، جیسا کہ آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ عندہ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس روز سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے سے اللہ نے اجازت دے دی ہو اور اس کے واسطے بولنا پسند کر لیا ہو۔ میدان محشر کی سختی کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ اس دن کسی کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کچھ کہنے کی، بولنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہی اپنے فضل سے جس کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ ان کی اجازت و شفاعت سے جو لوگ جنت کے مستحق ہو پائیں گے، ورنہ کسی کو وہاں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ شفاعت کرنا یا کچھ کہنا سننا تو دور کی بات ہے۔ جس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوگی وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی اسی کے بارے میں شفاعت کرنے والے شفاعت کرنے کی جرات کریں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر آدمی کو سب سے پہلے تو خود فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال ایسے کرے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس فکر میں بھی رہے کہ ہر آدمی کے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال وہاں کام دیں گے، اور کسی اور کے کہنے سننے سے، جیسے ابھی یہاں آیا، یہ صرف چنندہ لوگ ہوں گے، کچھ منتخب لوگ ہوں گے جو سفارش کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اجازت دی جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ جو کسی سے کہہ دیا جائے کہ ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی دعوت تھوڑی ہے کہ دعوت ایک کی تھی اور پیچھے پیچھے 2-3 اور چلے گئے۔ جنت کا مسئلہ ہے اور بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہ لو، اب ہم آپ کو لے کے جائیں گے جنت میں، تو سب سے پہلے تو اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دے جنت کا، دوسروں کو تو کیا لے کے جائیں گے۔ پہلے روایت گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں بھی اعمال کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے جنت میں جاؤں گا۔ جب اتنی بڑی ہستی یہ کہہ رہی ہے تو کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے اس کی ہمت ہو سکتی ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ ٹینشن نہ لو، ہم آپ کو جنت میں لے جائیں گے؟ تو یہ گویا اس طرح کی جہالت کی باتیں جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ جنہیں اعمال سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے دنیا کے اندر کہیں کسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہو جائے گا، بھیڑ لگ رہی ہوگی، اپنے ایک کے پیچھے لک چھپ کے چلے جائیں گے۔ وہاں تو معاملہ بڑا نازک ہوگا اور بہت باریک بینی کے ساتھ یہ سارے فیصلے ہوں گے۔ کافروں کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور نہ کوئی ان کا دوست اور سفارشی ہوگا۔ یہ بھی شرط ہے کہ جس کی شفاعت کی جائے گی وہ مسلمان ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ مومن کی آیت ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن 5 طرح کی شفاعتیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شفاعت میدان حشر میں جمع ہونے کے بعد حساب کتاب شروع کرانے کے لیے، جس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی جناب میں شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولین و آخرین، مسلمین و کافرین کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ دوسری شفاعت بہت سے مومنین کو جنت میں بغیر حساب داخل کرانے کے بارے میں ہوگی۔
یہ سفارش بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ یہ شفاعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، اور آپ کے علاوہ مومنین اور شہداء علماء بھی ان کی شفاعت کریں گے۔ چوتھی شفاعت ان گناہ گاروں کے بارے میں ہوگی جو دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام و فرشتے شفاعت کریں گے۔ پانچویں شفاعت جنتیوں کے درجے بلند کرانے کے لیے ہوگی۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ جو آدمی کسی پوسٹ پر ہو تو وہ ایک دوسرے سے اپنے بڑے سے کہہ سن کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اس سے اوپر والی پوسٹ پہ اسے بھیج دیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرموشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب کے پاس سے ایک قاصد نے آ کر رب تعالی شانوں کی طرف سے مجھے پیغام دیا کہ یا تو میں اس بات کو اختیار کر لوں کہ میری آدھی امت بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہو جائے، یا اس کو اختیار کر لوں کہ اپنی امت میں سے جس کے لیے بھی چاہوں شفاعت کر سکوں۔ لہٰذا میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ شرک جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، چاہے ذاتی شرک ہو چاہے صفاتی شرک ہو، بہرحال ہر طرح کے شرک سے آدمی کو پاک صاف رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ ایسے جملے بولنے سے، ایسے کام کرنے سے، اور ایسے رسم و رواج انجام دینے سے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو، اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا زیادہ نفع اسی میں سمجھا کہ ہر شخص کے لیے شفاعت کرنے کا حق لے لیں، اس لیے آپ نے اسی کو اختیار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی گئی، بس ہر نبی نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ کر قبول کرا لی، اور میں نے اس دعا کو دنیا میں مانگ کر ختم نہیں کر دی، بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک کے لیے چھپا رکھی ہے تاکہ اس روز اپنی امت کی شفاعت میں اس کو کام میں لاؤں۔ بس میری شفاعت انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو ضرور پہنچے گی جو اس حال میں مر گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا۔ اس حدیث مبارک کے انداز بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی عادت تھی کہ ہر نبی کو خصوصی طور پر یہ اختیار دیتے تھے کہ ایک دعا ضرور ہی قبول ہوگی، خواہ کچھ ہی مانگ لیں۔ یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہی تھے، لیکن خصوصی اعزاز کے لیے اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو اختیار دیا کہ ایک مرتبہ تم جو چاہو مانگ لو۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خصوصی دعا ہر نبی نے دنیا ہی میں مانگ لی، میں نے یہاں نہیں مانگی بلکہ روز قیامت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔